نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَرْغَبُ اور کون اعراض کرتا ہے عن ملت ابراہیم کی ملت اور طریقے سے الا من سفیہ نفسہ مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فی الدنیا اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ابراہیم کو دنیا میں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اور بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ البتہ نیک کار لوگوں میں سے ہوں گے اذ قال له ربه جب فرمایا اس کو اس کے رب نے اسلم جھک جائیے قال فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت لرب العالمین جھک گیا میں رب العالمین کے سامنے ووصى بها ابراہیم اور وصیت کی اس ملت پر قائم رہنے کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یا بنیہ اے میرے بیٹو ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے لکم الدین تمہارے لیے دین فلا تموتن پس تم ہرگز نہ مرنا الا وانتم مسلمون مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو محترم سامعین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مبارک ذکر جاری ہے اس سے پہلے رکوع میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر تھا کہ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا اور 25 دن میں مکمل کیا بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کا درجہ زمین کے تمام ٹکڑوں سے بلند ہے سوائے زمین کے اس ٹکڑے کے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے کہ اس کا درجہ کعبۃ اللہ عرش کرسی حتیٰ کہ لوح سے بھی زیادہ بلند ہے تو کعبۃ اللہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیم سے بے وقوف آدمی ہی چہرہ پھیرے گا وَمَن يَرْغَبُ عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ کہ جو شخص اعراض کرے ملت ابراہیم سے وہ بے وقوف ہی ہے یعنی جو عقل مند ہوگا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور آپ کے طریقے پر کاربند رہے گا اصل میں ان آیات میں یہود نصارہ مشرکین مکہ اور تمام مذاہب والوں سے بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو عالمگیر شان عطا فرمائی تھی تو ہر مذہب ہر مسلک والے اپنی نسبت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے ایک ہوتا ہے اپنی نسبت کسی اللہ کے نبی کی طرف کرنا محض نسبت کا دعویٰ کرنا یعنی جیسے ہم ابراہیمی ہیں ہم محمدی ہیں ایک خالی نسبت اس کے برعکس وہ نسبت جو عمل والی ہو جو ان مقدس شخصیات کے طور طریقوں پر چلانے والی ہو اللہ جل شانہ کے ہاں وہ نسبت معتبر ہے جو ان پیغمبروں کے طریقوں پر چلانے والی ہو یہودی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں عیسائی کہتے ہم ابراہیمی ہیں مکہ کے مشرکین جو تھے وہ کہتے ہم ابراہیمی ہیں لیکن یہ تینوں مذاہب یہود عیسائیت اور مشرکین مکہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں سچے نہیں تھے چونکہ
حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جو موقف، جو مشن، جو پروگرام لے کر آئے تھے، یہ تینوں مذاہب اس کے برعکس چل رہے تھے۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو دین عطا فرمایا، جو ملت عطا فرمائی، اس کی سب سے بڑی نشانی توحید اور رد شرک ہے۔ چنانچہ آپ کی پوری زندگی اللہ جل شانہ کی توحید بیان کرتے ہوئے گزری تھی۔ لیکن یہودی، عیسائی، ان کے متعلق تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو اللہ جل شانہ کے ماں سوا معبود قرار دے رکھا تھا۔ جیسے اللہ جل شانہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اس سے بڑھ کر یہ اپنے نام نہاد مولویوں کی، پیروں کی اتباع میں لگے ہوئے تھے، بلکہ ان کو الہ تک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں مشرکین مکہ کا شرک وہ کسی دنیا سے ڈھکا چھپا نہیں، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں 360 بت اردا گرد لا کر کھڑے کر دیے۔ البتہ مشرکین مکہ جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، ان کو یہ نسبت حاصل تھی، اور کچھ نہ کچھ یادیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کی ان کے اندر ملتی تھی۔ جیسا کہ مشرکین مکہ قربانی بھی کیا کرتے تھے، بیت اللہ شریف کی عظمت اور اہمیت ان کے دل میں بہت زیادہ تھی، حجاج کرام کی خدمت کو وہ اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ تو اس طرح کی چند اہم باتیں ان کے اندر باقی رہ گئی تھی۔ باقی جو اصل کام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، یعنی توحید پر عمل کرنا اور شرک سے بچنا، اس میں وہ لوگ بہت زیادہ مبتلا تھے۔ تو ان آیات میں یہ بات سمجھائی گئی کہ ملت ابراہیم کا نام لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا جو مشن ہے، ان کا جو کام ہے، اس پر چلنا اصل ہے۔ اور ملت ابراہیم سے بھاگنے والے بے وقوف ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مشرکین مکہ ہوں، وہ بے وقوف تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملت ابراہیم پر عمل نہیں ہے۔ وہ تو ملت ابراہیم اسلام کی راہ دکھاتی ہے، ملت ابراہیم وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں چن لیا تھا، یعنی دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بہت بلند مقام اور فضیلت عطا فرمائی۔ امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں اس آیت پر فرماتے ہیں کہ قوی دلائل سے چونکہ یہ ثابت ہے کہ اللہ جل شانہ کے بعد تمام کائنات پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے۔ اگر وہ دلائل نہ ہوتے تو اس آیت کے پیش نظر، آیت کے اس ٹکڑے کے پیش نظر وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا میں چن لیا، تو اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آنے والی آیات اور دلائل نہ ہوتے تو آپ کا مقام ہی اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہوتا۔ لیکن چونکہ دوسرے قوی دلائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان و مرتبہ پوری کائنات تمام انبیاء سے بڑھ چڑھ کر ہے، اس لیے اول نمبر پر تو آپ ہیں۔ البتہ علم عقائد کے علماء جو ہیں انہوں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ بڑا درجہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ یہ دنیا میں اللہ نے مقام عطا فرمایا، اور یہی وجہ ہے دنیا میں اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا کہ ہر مذہب اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنا سعادت سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت ایسے ہر مذہب، ہر مسلک والوں کے دل میں پیدا فرما دی۔ یہ دنیا میں آپ کو عظمت ملی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور رہا آخرت کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی صاف فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام
آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ پیغمبر سے بڑھ کر صالح کون ہو سکتا ہے؟ اور پھر وہ پیغمبر جو پیدائش سے لے کر وفات تک امتحانوں میں رہے، جن کی تفصیل قرآن مجید کے مختلف پاروں میں موجود ہے، کتنی شان والے ہوں گے وہ پیغمبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا مقام فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں بھی اللہ کے پیارے، آخرت میں بھی اللہ کے پیارے۔ تو اس پیارے نبی کی پیاری ملت پر اگر کوئی عمل پیرا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر اور پیشوا ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت پر چلنے والے سب سے عظیم ترین شخصیت ہیں، اور آپ نے اپنی امت کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت پر چلایا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ملت کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالی نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ ان کی ملت قابل تقلید کیوں ہے۔ ساری دنیا کے لوگوں کو اس بات کی دعوت کیوں دی جاتی ہے کہ تم ملت ابراہیم پر چلو۔ اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم کی شان تو دیکھو، جب ہم نے اسے کہا اسلم، جھک جائیے، قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت نے بغیر قیل و قال کے کیا کہا؟ اسلمت، میں جھک گیا رب العالمین کے سامنے، فرما بردار ہو گیا رب العالمین کا، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے اسلمت، اب بار بار بات کیا دہرائیں؟ اللہ نے فرمایا تبلیغ کی دعوت کرو، اپنی قوم مشرکین کو دعوت دو توحید کی، اسلمت، جی جیسے آپ کا حکم، چل پڑے، باپ کو دعوت، اپنی برادری کو دعوت۔ پھر اللہ کا حکم آیا کہ مشرکین کا جو رہبر رہنما بنا ہوا ہے ظالم جابر بادشاہ نمرود، اس کو بھی دعوت دو، اسلمت لرب العالمین، جی اللہ جیسے آپ کا حکم ہو۔ ایک ہوں نا، لاکھوں فوجیں اس کی، دربار اس کا، کوئی بات نہیں، اسلمت۔ پھر حکم آیا عراق چھوڑ کر شام چلے جاؤ، اسلمت، یا اللہ قبول ہے۔ پھر حکم آیا اپنی اہلیہ کو دور دراز چھوڑ کے آؤ، اسلمت۔ پھر حکم آیا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو، اسلمت، یا اللہ میں نے قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی صفت بیان فرمائی کہ وہ اسلمت، ہماری باتوں کو دل و جان سے تسلیم کر لیتے تھے، مان لیتے تھے، کبھی کیل و قال نہیں کیا۔ یہ ہے ملت ابراہیم، ووصى بها ابراہیم، اور اسی ملت پر چلنے کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، بنی ہی بیٹوں کو، ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، وہ یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو ملت ابراہیم پر چلنے کی وصیت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ یا بنی، یا اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام پر قائم رہنا، اسلام پر جینا اور اسلام پر مرنا۔ اسلام کیا مانا؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، اللہ کی فرما برداری کرنا، یہ اسلام ہے۔ تو اسلام کے بانی بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ گزشتہ آیات میں یہ باتیں آئی تھیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اے اللہ میری اولاد کو امت مسلمہ بنا، فرما بردار بنا۔ تو مسلمان کا لفظ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے چلا آتا ہے، اور اگر اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف صحیح معنی میں جو کر سکتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے، اور آپ کی امت میں سے بھی وہ جو شرک سے بیزار ہیں، بدعت سے بیزار ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر چلتے ہیں، ملت پر چلتے ہیں۔ اور اس ملت کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے بھی؟ توحید، شرک سے اپنے آپ کو بچانا، ظاہری شرک سے بچانا، مخفی شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں
یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی تردید فرما دی کہ ملت ابراہیم ہی کامیابی کی ضمانت ہے، اور تمہارے خالی دعوے ہیں، نرے دعوے ہیں، جس چیز سے حضرت نے روکا اسی میں تم مبتلا ہو۔ تو اگر تم واقعی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کام کرو کہ توحید پر آ جاؤ، شرک سے بیزار ہو جاؤ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ملت ابراہیم پر چلائیں۔ قیامت والے دن اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالی ان کے پورے جو کاوشیں ان کی دین کے لیے ہوئیں، قربانیاں ہوئیں، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما چکے ہیں، اللہ ان کے توسط سے ہمیں بھی معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔